السلام علیکم، اردو ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے بہت سوں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے، لیکن مسلمان نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانیں یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہیں جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی طرفداری کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، چنانچہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ قرآن کو چھونے سے پہلے انسان کا باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے ہیں تو اس صورت میں قرآن کو یا قرآن کی تفسیر کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے؟ اکثر ہمارے ہاں عورتیں بغیر وضو کے اپنے سر پر اوڑی چادر یا دوپٹے سے قرآن کو چھو لیں، تو اس بارے میں مفتی حضرات کا فرمانا ہے کہ اگر کسی انسان کا وضو نہیں ہے اور وہ قرآن یا قرآن کی تفسیر کو چھونا یا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسی چیز سے قرآن یا قرآن کی تفسیر کو چھو سکتا ہے جو اس کے یا قرآن کے تابع نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر قرآن پر کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا ہے تو وہ غلاف قرآن کے تابع ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے ہاتھوں پر دستانے وغیرہ پہن رکھے ہیں تو وہ دستانے اس شخص کے تابع ہیں۔ اس صورت میں قرآن کو بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ شخص دستانے اتار دے اور وہ دستانے ہاتھ پر رکھ لے اور دستانے اتنے موٹے ہوں کہ جسم کی گرمی ان سے پار نہ ہو سکے تو اس صورت میں قرآن کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے سر پر دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھی ہے تو وہ چادر اب عورت کے تابع ہے، اور اگر وہ قرآن کو اس چادر کے کنارے سے چھونا چاہتی ہے تو یا تو وہ کوئی اور چادر یا کپڑا ہاتھ پر رکھ لے یا پھر سر سے چادر کو اتار کر قرآن کو چھو لے۔ اگر قرآن کی جگہ قرآن کی تفسیر ہے تو مفتی حضرات کا فرمانا ہے کہ اگر تو تفسیر میں قرآن کم اور تفسیر کے الفاظ زیادہ ہیں تو اس صورت میں تفسیر کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی قرآنی رسالہ وغیرہ ہے اور اس میں 2 صفحوں پر قرآن تحریر ہے اور 100 صفحوں پر تفسیر ہے، تو اس صورت میں آپ قرآن کی تفسیر کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، مگر اس میں خیال رہے کہ جن صفحوں پر قرآن لکھا گیا ہے ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔